نوجوان کتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کتنے نوجوان ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ڈپریشن کا علاج کیا؟ قرآن نے بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ میں تفسیر پڑھتا ہوں تو اللہ اکبر، میں کبھی کبھی اس لیے بھی روتا ہوں کہ نوجوان قرآن سے بھی دور ہے اور احادیث سے بھی دور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 18 سال تک بیمار رہا ہے۔ کتنے سال تک ہوئے؟ کوئی 7 سال 8 سال کی بات نہیں ہے، 18 سال بیمار رہا ہے۔ اور کیسی عظیمت کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیے کہ اللہ میں بیمار ہوں، لیکن نبی کی شان کیسی ہوتی ہے، وہ کہہ رہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے یہ کہوں کہ اللہ تو مجھے شفا دے دے، کہیں اللہ ایسا نہ کہہ دے کہ اے ایوب پچھلی زندگی صحت کی دی تھی اور آج ہاتھ اٹھا کر مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ڈپریشن سے باہر آنا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو۔ 3 کام کر لیں گے ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ نمبر 1، اگر ڈپریشن سے باہر آنا چاہتے ہیں، خود اپنی پچھلی زندگی جو نعمتوں میں گزری ہے، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کو سوچے کہ اللہ میری پچھلی زندگی میں تو نے کیا کیا نعمتیں دی۔ اگر وقتی طور پر پریشانی آئی ہے، اللہ کوئی بات نہیں، میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں، فوراً ہمارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے۔ محمود و ایاز کا قصہ سنا بھائی؟ نہیں سنا؟ محمود و ایاز بہت قریبی تھے۔ محمود بادشاہ، ایاز وزیر سے بادشاہ کو بہت محبت تھی، تو لوگوں کو حسد ہو گیا، یار بہت قریبی ہے یہ، تو اس کو ہٹانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں سارے حاسدین کو بلایا، سب آ جاؤ، سب کو بلا کر ایک ایک پھل دیا، کڑوا پھل دیا، اور کہا کاٹو اور کھاؤ۔ سب نے کاٹ کر کھانا شروع کیا۔ وہ جو کانچ آتی ہے، وہ کانچ جیسے ہی منہ میں ڈالی تو سب نے تھوکنا شروع کر دیا۔ ایاز سب کھا گیا، پورا پھل کھا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا ایاز پھل کیسا تھا، کڑوا تھا یا میٹھا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا تھا۔ تو کیوں کھا گیا؟ تو کہا بادشاہ سلامت، میں نے یہ سوچا کہ جس بادشاہ کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا پھل ملا ہو، اگر آج کڑوا مل گیا تو اس میں کیا شکایت کر سکتے؟ کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ وصف پیدا ہو جائے کہ اللہ پوری زندگی تو تمہیں نعمتوں میں رکھا، اب اگر حالات آئے تو اس میں کیا شکایت؟ یہ ایک نسخہ۔ دوسرا نسخہ، اگر ہم ڈپریشن سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ہم سے جو نیچے بندہ ہے اس کو ہم دیکھیں، اپنے سے اوپر والے بندے کو نہ دیکھیں۔ ہمیشہ ہمیں اللہ کی نعمت یاد آئے گی اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ آج ہوتا کیا ہے، ہر نوجوان اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، میری گاڑی ایسی تو اس کی گاڑی ہو، اب میں اس سے اعلیٰ گاڑی کیسے لاؤں؟ تو پھر کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اوپر والے کو دیکھا ہے۔ آپ نیچے والے کو دیکھیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور نمبر 3 جو سب سے بہترین نسخہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر اگر آپ راضی نہیں رہے تو آپ ہمیشہ غمگین رہیں گے۔ بنگلے میں ہیں لیکن اللہ کی اس نعمت پر راضی نہیں ہے، کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور آپ جھوپڑے میں ہیں لیکن الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یہ نبیوں کی زندگی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت کا جو تخت تھا اس پر 6 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی تھی۔ اتنا بڑا تخت تھا، 6 لاکھ کرسیاں اس تخت پر بچھائی جاتی تھی، اور جب وہ تخت ہوا لے کر اڑتی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے سر جھکا کر بیٹھتے تھے اور اللہ کی نعمت پر اتنا روتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بہت کم بندے ایسے ہیں کہ جو میرا شکریہ ادا کریں۔ کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی لیکن تواضع ایسی کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح جھکا رہے ہیں کہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہے، سر جھکا کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ یہ نبیوں کی زندگی ہمارے اندر پاور پیدا کرتی ہے۔